خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد جدید میں سے متی کی انجیل اس کا 6واں باب متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 2 آیت۔ یہ مضمون ہے بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے زندہ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ خداوند آسمان کے خدا، میں تیرے شکر گزار اس وقت دن اور لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیے کہ خداوند خدا تیرے حضور میں تیری آواز کی شرما ہو۔ خداوند یہ کلام ان زندگیوں کے لیے موضوع اور موثر ثابت ہو، آسمانی تحریک تھیم اور گائیڈنس بخش، بیان کرنے کا فضل بخش دے، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ میرا مضمون ہے چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم مسیحوں میں بائبل کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بنیادی طور پر اصول اور بات یہ ہے کہ ہم کلیسیا میں دیں، یعنی چرچ میں دیں، اور جب کلیسیا میں یعنی چرچ میں دیتے ہیں تو یاد رہے کہ خدا برکت بخشتا ہے، اور خدا جب برکت دیتا ہے، خدا جب برکت بخشتا ہے تو اسی سے ذہنی سکون یعنی پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون ہمیں حاصل ہوتا، کیونکہ ہم خدا کو دے رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب بھی انسان خدا کو دیتا، خدا اس کے عوض اسے بے شمار اپنی برکات سے نوازتا۔ کلام مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 2 آیت۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس میں درج ہے جب تو خیرات کرے۔
اب خاص بات یہ ہے، جب کبھی دیا جائے تو وہ اس لیے دیا جائے کہ مسیح یہ تقاضا کرتا ہے، مسیح یہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد، اس کے پیروکار اسے دے اور خدا کی وہ بکثرت اور بے شمار برکات کو حاصل کرے۔ اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بچوا۔ آج المیہ یہ ہوتا ہے، جب کبھی ہم دیتے ہیں اور یہاں جب تو خیرات کرے تو یہاں یہ بات آ جاتی کہ یہ اٹ از آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے کہ جب تو خیرات کرے۔ اب جب تو خیرات کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ہم دیں تو اس میں یہ ہو کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں۔ دینا سے مراد یہ نہیں ہے کہ دے کر اپنے آگے یا اپنے اعتراف دے کر چرچے کروائیں۔ بہت سو کا یہ خیال ہوتا ہے جب کبھی دیا جائے تو نام لیا جائے، جب دیا جائے فلاں فلاں نے دیا ہے، فلاں فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، یا فلاں فلاں شخص نے یا خاتون نے یہ کچھ کیا۔ کس کے لیے کیا؟ مسیح کے لیے کیا۔ اب جب مسیح کے لیے کیا ہے تو جو کچھ بھی مسیح کے لیے کیا جائے یا مسیح کو دیا ہی جائے تو بنیادی بات کا یہ خیال رکھا جائے کہ وہ آئیں غور کریں کلام مقدس میں 30 آیت، بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دہنا ہاتھ، جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جائے۔ بیسک ڈاکٹرن ہماری مسیحت کی وہ یہ ہے کہ جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے بایاں نہ جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے کو علم نہ ہو کہ تو نے خدا اور مسیح کی کلیسیا کے لیے کیا کیا۔ بائبل مقدس کی بیان کرتی ہے جب خیرات کرتے ہیں تو پوشیدگی میں آئیں غور کریں کلام مقدس میں۔ دیکھیں میرے ساتھ 4 آیت، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ جو کچھ دیتے ہیں وہ پوشیدہ رہے۔ اس سے یہ بات عکس کی جاتی ہے کہ جو بھی دیا جائے وہ اس اعتبار سے دیا جائے کہ دوسرا نہ جانے، وہ اس اعتبار سے دیا جائے کہ بایاں ہاتھ تیرا نہ جانے، وہ اس اعتبار سے دیا جائے کہ تیرے اطراف والے جو ہیں وہ نہ جانے۔ اور جب ہم بیسک اصولوں یعنی بیسک پرنسپلز کے مطابق دیتے ہیں اور اس ٹیچنگ پر عمل کرتے ہیں تو خدا کی بیش بہا برکتیں بھی ہماری زندگی میں جاری ہوتی ہیں۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے گا متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ اب مسیح یسوع نے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا، بتایا، سکھایا
کہ خبردار اس بات پر اٹینشن دی جائے کہ جو کچھ بھی راست بازی کے کام ہم کرتے ہیں وہ آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کریں. راست بازی کے کام جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یعنی کلیسیا میں دینا، یعنی چرچ میں دینا، تو وہ آدمیوں کے سامنے نہ ہو. اور بعض کا تو شیوا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہیں. وہ راست بازی کے کام لوگوں پر اچھا تعصب جمانے کے لیے ہوتے ہیں. ان کے راست بازی کے کام، ان کے دینے کا کام، ان کے دینے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں کہیں کہ واہ کیا بات ہے، اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا کیا. لیکن مسیح تقاضا کیا کرتا ہے؟ مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہماری تعریف نہ ہو اور لوگ اپریشیٹ نہ کریں، ایڈمائر نہ کریں کہ فلاں نے یہ کیا. فلاں کی اپریسیشن نہ ہو کہ فلاں نے اتنا دیا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. آج المیہ بھی بہت سی کلیسیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے نا اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، جو دیتا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اور شکر ہے خدا کا چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسا نہیں ہے. وہ دیتا ہے تو میرے لیے نہیں دیتا، دیتا ہے تو کسی انسان کے لیے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے تو خدا کے لیے دیتا ہے. تعریف بھی اس خدا کی جس نے اسے توفیق بخشی، عظمت بھی اس خدا کی جس نے اسے یہ شرف بخشا کہ وہ خدا کو دے. بڑائی اس خدا کی جس نے اس شخص کو قوت بخشی کہ وہ مسیح کو دے. بندے کی تعریف اور اپریشیٹ کرنا، اگر اس کی تعریف کر دی، اپریشیٹ کر دیا تو جان لیجئے کہ وہ اپنا اجر پا چکا. اور اجر کیا ہوگا؟ مثال ایک میں صرف آپ کو مثال دوں. فلاں نے اتنے لاکھ دیے، اب وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی بولے کہ جی بھائی نے، بہن نے، اس نے، خدا کی بندی نے اتنے دیے. اب وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ کہ فلاں نے اتنے دیے، یہ الفاظ ہی اس کے لیے اجر بن گئے. وہ الفاظ ہی اس کے لیے اجر ثابت ہو گئے اور خدا کی طرف سے وہ اجر رک گیا. خدا کی طرف سے ملٹیپل بلیسنگ سٹاپ ہو گئی. خدا کی طرف سے غیر معمولی برکات جو اس کے لیے جاری ہونا تھی، غیر معمولی برکات جو اس کے لیے نازل ہونا تھی، وہ سٹاپ ہو گئی. لیکن بائبل کی بیان کرتی ہے، آئیں ذرا غور کریں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ. نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیں تو خدا کے جلال کے لیے دیں، اور وہاں پر ہماری ٹھیک تعظیم ہو. لوگ تعظیم نہ کریں بلکہ خدا ہماری تعریف کرے. اور یاد رہے کہ جب خدا تعریف کرتا ہے، خدا کی تعریفوں میں ہی ہماری برکتیں ہیں، خدا کی تعریف میں ہی ہماری خوشحالی ہے. اس کی زندہ مثال بائبل یہ بیان کرتی ہے. خدا ایوب کی تعریف کرتا ہے. تو نے شیطان کو کہتا ہے تو نے ایوب کو دیکھا. اب وہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ایوب کی تعریف ہے. اور تعریف کس لیے؟
کہ اس کی بے شمار برکتیں جو خدا نے اسے بخشی تھی، اور اس کا بھی بنیادی بات اس میں بھی یہ تھی کہ وہ خدا کے حضور دیتا، چڑھاتا، سوگتنی قربانیاں گزرانتا۔ اور ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم خدا کو دیں، اور اس اعتبار سے کہ انسان ہماری تعریف نہ کرے بلکہ خدا کی طرف سے ہماری تعریف جاری ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، عہد جدید میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 30 آیت، کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 6 باب 30 آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب جب ہم دیتے ہیں تو آسمانی باپ ہمارے اس دینے کو دیکھتا، جب ہم دیتے ہیں خدا کی نظر تو یاد رہے کہ ہر ایک چرند پرند اور ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی پر ہے، تو کیا اس کے حضور جب ہم دے رہے ہیں اس کی ہم پر نظر نہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جبکہ ہر ایک نظام پر خدا کی نظر ہے تو ہمارے دینے پر بھی اس کی نظر ہے کہ ہم مسیح کو دے رہے ہیں، ہم خدا کو دے رہے ہیں، تو یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہم پوشیدگی میں دیتے ہیں وہ ہمیں اجر بخشتا ہے، اور وہ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے اس دینے کو قبول کیا۔ آئے ذرا غور کریں کلام مقدس میں 4 آیت، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب خدا باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں بدلہ دیتا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ضرورت اس بات کی کہ ہم دیں، اور اب دینے سے متعلق ایک خاص بات، بہت سو کا سوال ہی ہوتا ہے ہم دیتے ہیں غریبوں کو دے دیتے ہیں، کوئی آ گیا جو نادار ہے اس کو دے دیا، لیکن اس سے بھی عمدہ بات آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 2 آیت، بس جب تم خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ ایک ایسی اتفاقیت طور پر میں کار میں تھا تو ایک آیا مانگنے، ایک دوسری میرے ساتھ جو کھڑی کار تھی، اس فلاں شخص نے اسے کہا کہ نہیں، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس نے اسے نہ کیا، اس نے والٹ نکالا اور اس کو دکھا کر وہ نوٹ دیا، اور ایک مذائقہ خیز انداز سے اس نادار کو دیا۔ اب میں یہ غور کر رہا تھا، تیسری کار میری تھی، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا غور کر رہا کہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر رہنے دو، اور اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اور دیکھنے کے بعد اس کی فوراً نظر پڑ رہی ہے فوراً دے دو، تاکہ لوگ جانے کہ اس نے دیا۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی، ہم بھی اسی انداز سے اپنا چال چلن کو اختیار کرتے ہیں
یہ سوچتے کہ غریب ہے، نادار ہے، اور کوشش یہ ہوتی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، نہ ہی دے تو اچھا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیحوں کے لیے کیا ہے، مسیحوں کو اس بات کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ وہ چیریٹی کرے، وہ دے، خیرات دے۔ تو دینے کا ایک بہترین سلوشن اور پلیس جو ہے، جگہ جو ہے، وہ ہے کلیسیا، چرچ۔ ایسے بہت سے لوگ جو کلیسیا میں آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈ بن جاتے ہیں، دے رہے ہیں تو خیرات بھی دے رہے ہیں تو کلیسیا میں دیں، تاکہ وہ لوگ جو مسیح ہیں ان تک وہ پیسہ پہنچ پائے۔ ایسے بہت سے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں اتنے چاہیے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں اگنور کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ خدا دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں خاص طور پر ان کے لیے بھی اس عمل کو انجام دیا جائے جو نیک عمل ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، آئیے غور کریں، پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اس کی دوسری آیت۔ عہد جدید میں پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اور اس کی دوسری آیت یہ لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 16واں باب دوسری آیت، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندہ نہ کرنے پڑے۔ اب یہاں پر ہمیں ملتا ہے بائبل اور مسیحی تعلیمات کے مطابق دینا جو ہے، جب ہم دیتے ہیں یعنی چندہ دیتے ہیں تو وہ گویا عبادت کے اس زمرے میں شامل ہوتا ہے، وہ عبادت کے اس تعظیم، تمجید اور خدا کی عظمت کے اس زمرے میں شامل ہوتا ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ہم خدا کی عظمت کے مطابق ہم خدا کو اس اعتبار سے توبہ نہیں دے پا رہے، لیکن ضرور ہے کہ چندہ جو ہے وہ انسان کے دل کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے جتنے بھی وہ چاہے خدا اسے جتنی بھی توفیق بخشے وہ اس دن دے۔ اور کس دن دے؟ آئیے ذرا غور کریں دوسری آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب دوسری آیت، ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ کلیسیا میں اس بات کی مصمم پریکٹس کر لیں کہ ہمیں خدا کو اور خدا کے کاموں کو اولین ترجیح دینا ہے، اور جب خدا اور خدا کے کاموں کو اولین ترجیح دیتے ہیں تو اس میں یہ بھی شامل ہو کہ مسیح کے دن یعنی the day of our Lord، یعنی ہم اور ہمارا دن، ہفتہ کے پہلے دن وہ ہے سنڈے، جس دن مسیح جی اٹھا، اس دن ہماری آمدنی میں سے کچھ رکھ دیا جائے تاکہ وہ خدا کی حضور میں گزرانا جائے بطور چندہ، اور یہ عمل ہمارے لیے بینیفٹ کا باعث ہے، فائدے کا سبب ثابت ہوتا ہے۔ اور خدا اور عہد عتیق کے پس منظر میں جائیں
تو ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ آئے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا ہارون کو کہیں کہ قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو اور ان سے کہیں کہ کوئی بھی خالی ہاتھ اس روز میرے مقدس میں نہ اکٹھا ہو، بلکہ اپنے ساتھ اپنے ہدیے لائیں۔ اور یہ عمل کئی دہائیوں اور صدیوں سے جاری، اور یاد رہے کہ مسیح نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ دیا جب تو خیرات کرے، یعنی جب ہم مسیح کو دیں تو ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا وہ دینا اس روز ہو جس دن ہفتے کا پہلا دن ہو۔ اب کلام مقدس میں آئیے ذرا غور کریں، دوسری کرنتھیوں اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام مقدس میں دوسری کرنتھیوں اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اب مسیح نے از خود دیا، اور کیا دیا؟ اپنا آپ دیا، اپنا بدن دیا، اپنا خون دیا، اپنی زندگی دی۔ آئیے ذرا دوبارہ غور کریں کلام مقدس میں دوسرے کرنتھیوں 8واں باب اس کی 9ویں آیت، کیونکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اگرچہ ہم کلیسیا میں اس کے تجسم اور تجسم ہونے کی حیثیت کو غور کریں تو وہ غریب بن گیا، ہے وہ دولت مند لیکن جسم اختیار کر کے چرنی میں چلا گیا، پیدا ہوا اور استبل میں اور جہاں پر عام لوگوں کی رسائی ہو سکے مسیحاں تک وہاں پیدا ہوا۔ اب وہ ہماری خاطر اس نے اپنا آپ دے دیا، اور اگر غور کریں تو ہم تھوڑا سا، اس نے تو ہمارے لیے 100% اپنے آپ کو دے دیا، اور ہم اگر غور کریں تو چندہ جو ہوتا ہے یا چندے جو ہوتے ہیں وہ ہماری آمدنی میں سے لٹل پرسنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا فیصد ہوتا ہے جو ہم خدا کے حضور میں گزرا لیں۔ لیکن اگر مسیح کی اس کاسٹ کو دیکھیں تو وہ تو اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں، وہ کاسٹ لیس اور پرائز لیس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ہی دے دیا، اور ہم دیتے ہیں لٹل پرسنٹ، لیکن کلیسیا میں وہ لٹل پرسنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ کلیسیا میں وہ لٹل پرسنٹ بھی جو ہے، یعنی تھوڑا سا فیصد جیسے میں بیان کروں گا، تھوڑا سا فیصد جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے خاندان کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ اور کلام مقدس میں آئیے ذرا غور کریں دوسرے حصے پر، وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ اس کی غریبی کے سبب سے ہم دولت مند ہو جائیں۔ ہم دولت مند اسی صورت میں ہو سکتے ہیں، ہم دولت مند اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہم اسے دیتے ہیں۔ اگرچہ اس نے اپنا آپ دے دیا لیکن وہ ہمارے اس کام کو چاہتا ہے اور ہماری اس خیرات کو
ہمارے اس دینے کے عمل کو تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے دیں. اور کلام مقدس میں آئیے ذرا غور کریں 12ویں آیت، دوسری کرنتھیوں اس کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں. اب غور طلب بات یہ ہے، ہماری ریسورسز کے مطابق ہمارے پاس ہے تو ہماری نیت ہونی چاہیے. المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی دینے کی. سنتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن ہماری نیت ہی نہیں بنتی، کیونکہ نیت میں بہت سے ہنڈرنس. اب ہنڈرنس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی رکاوٹیں ہماری نیت کو متزلزل کرنے اور غیر متزلزل کرنے کا بھی سبب بن جاتی ہے. جنبش ہماری نیت میں آنا شروع ہو جاتی. کیوں؟ بل ہے. کیوں؟ اخراجات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آمدنی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ابھی تو کرسمس آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کمیٹیاں ڈالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ابھی تو بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے. ہماری زندگی میں بہت سی ہنڈرنس آتی ہیں اور یہی ہنڈرنس جو ہیں، رکاوٹیں جو ہیں، ہماری نیت کو بھی کمزور کرتی ہیں، جنبش کھانے پر مجبور کرتی ہیں. آئیں غور کریں کلام مقدس میں دوسری کرنتھیوں 8واں باب اس کی 12ویں آیت. کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی. اب نیت ہے ہماری تو ہمارا دینا بھی خدا کے حضور مقبول ہوگا، اور خدا ہمارے اس دینے کو مقبول اسی صورت میں ٹھہراتا ہے جب ہماری نیت ہوتی ہے. سنتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں. اور میں نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا، جب کبھی کلیسیا اور کلیسیا میں دینے کے متعلق میسیجز ہوتے ہیں کہ خدا کو دیا جائے، امپریس ہوتے ہیں. وہ کلام ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور خیالوں میں اثر مرتب کرتا ہے اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم دیں، لیکن فوراً یہ ابلیس اپنا بیج ہمارے ذہنوں میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ تو دینے کی بات کر رہا، پہلے تو غریب ہے، تجھے تو ضرورت ہے کہ لیا جائے تجھ سے، تجھے دیا جائے. خدا کو کہہ تو مجھے خدا دے اور دے، تو پہلے ہی غریب ہے. وہ ہماری نیت کو پازیٹیو ہونے کی بجائے نیگیٹو کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری نیت بنے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری نیت بنے تاکہ ہم برکت پائیں. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری نیت دینے کے لیے بنے تاکہ ہماری برکتیں بکثرت ہو جائیں. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم خوشحال ہوں، اور وہ ہماری نیت کو نیگیٹو کر دیتا ہے. بے شمار مسائل لا کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. دیکھ یہ بھی ابھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اگلے مہینے شادی ہے، کیا کرے گا، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. بہت سے معاملات، اور ہماری نیت پھر کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. ہماری نیت کمزور سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یاد رہے خدا کا کلام اثر کرتا ہے، اور جو اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں بائبل یہ بیان کرتی ہے. آئیں ذرا غور کریں، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی. اب
ہماری ریسورسز اور انکم کے مطابق ہماری نیت ہے تو ہم اسی میں سے، چاہے ہمارے پاس تھوڑا، خدا اسی کو ملٹیپلائی کرتا جاتا ہے، ملٹیپلائی ملٹیپلائی ملٹیپلائی، بڑھتے 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 ہی جاتے ہیں۔ لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہوتی۔ ابلیس پہلے سے ہی ہمارے لیے مسائل پیدا کر چکا ہوتا ہے، بچے کو بیمار، خود بیمار، بیوی بیمار، بہن بھائی بیمار، ماں باپ بیمار، وہ پیسہ ادھر، یا وہ سب صحیح ہو تو کوئی ایسی پرابلم، رشتہ داری اور رسومات کو پورا کرنے کے لیے وہ پیسہ وہاں خرچ ہو جاتا ہے، شادی پر دینا دلانے پر اور دیگر معاملات میں ہماری نیت کو ہی وہ کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے، اور ہم برکت پاتے پاتے رہ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، برکت نہیں آتی، پریشان ہوتے ہیں کہ حالات ہمارے اب بہترین ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بہترین تو ہوئے نہیں بلکہ بگڑ گئے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بائبل اور بائبل کی تعلیمات کے مطابق جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، یعنی جتنے آپ کے وسائل ہیں، ان میں سے دیں، اور یقیناً God will bless you، اور وہ آپ کو اپنی برکات سے نوازے گا۔ اور بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، آئیں ذرا غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت، دوسری کرنتھیوں 9 باب اس کی 6 آیت۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بولتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات انسان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کتنا بولتا ہے، اس کی محنت کتنی ہے، اور یقیناً جس کی جتنی محنت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے ثمرات بھی ہوتے ہیں۔ ثمرات یعنی اس کے پھل جو ہے وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنی اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے، غور کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ اگر تھوڑا بولتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں، تھوڑا ہی کٹتا ہے، اور اگر زیادہ دیتے ہیں زیادہ ہی کٹتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پر۔ اور یقیناً یاد رہے کہ خاص بات، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ ایک ایسی، مجھے یہ بات کسی نے بیان کی، اس نے کہا کہ میں دیتے وقت نا بڑا غور کرتا ہوں کہ کس بندے اور کس خادم کو دینا چاہیے۔ میں بلا وجہ بائبل بیان کرتی کہ روحوں کو آزماؤ، میں خادموں کو آزما کر دیتا ہوں کہ میں کس خادم کو دوں۔ اور میں نے کہا آپ کا معیار کیا ہے خادم کو آزمانے کا؟ کہتا ہے بیٹا میرے آزمانے کا معیار یہ ہے کہ میں اس خادم کو، بائبل بیان کرتی ہے کہ دو، تو میں اس خادم کو دیتا ہوں جو بڑا ہی کوئی، جس کے یہاں کف اس کے، کالر اس کا، جوتی اس کی بہت خراب ہو، اس کی حالت پر ترس کھا کر اس کو دیتا ہوں۔ جو خادم پہلے سے ہی اتنا ساؤنڈ ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی، جس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہو، چین ہو، گھڑی ہو، پرفیوم لگاتا ہو، شوز اچھے پہنتا ہو، گاڑی ہو، اس کو دینے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے ان کی یہ اسٹریٹجی کو چینج کیا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے
کہ یہ تو پھر آپ کسی بندے کو آپ دیکھ کر کچھ کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ دے رہے ہیں نا تو آپ خدا کو دیں. بندے کو نہ دیکھیں کہ بندہ کس طرح کا اور کس حالت کا. کوئی بڑا مسکین کوئی خادم ہو, اور اب تو میں شکر کرتا ہوں میری ہوش میں جب میں نے ہوش سنبھالی اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ خادم اتنے ساؤنڈ نہ ہوتے, لیکن اب خدا کا شکر ہے, میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خادم اب خدا اپنے خادموں کو بھی اور نہ صرف خادموں کو بلکہ اپنے لوگوں کو بھی برکت بخشتا. تو اسے میں نے یہ بیان کیا کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں. کہتا میں اس خادم کو بہت دیتا ہوں جو بہت وہ اس حالت کا ہوتا ہے نا, اس کو دے دے کر اس حالت کا بنا دیتا ہوں کہ وہ اب ٹھیک ہو جائے, پھر اس کو دینا چھوڑ دیتا ہوں, پھر نہیں دیتا اس کو. پھر کسی اور خادم کو ڈھونڈتا ہوں کوئی ایسا ہو کہ وہی حالت کا, بری حالت ہو, نادار ہو, اس خادم کو دوں. لیکن میری عزیزوں, جب ہم ایسا بھی رد عمل اختیار کرتے ہیں یا ایسے بھی اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ خدا ہماری نیت, ابھی میں نے پڑھا کہ خدا ہماری نیت کے مطابق مقبول ٹھہراتا ہے. ہم دیتے ہیں تو یہ سوچ کر نہ دیں کہ فلاں کو دے رہے ہیں, یہ اس کو دے رہے ہیں, بلکہ خدا کو دے رہے ہیں. اور جب خدا کو دے رہے ہیں تو اس انداز سے دیا جائے کہ ایسے نہ ہو. میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھاؤں. ہمارا دینا کیسا ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ ہمارا دینے کا انداز یہ ہو کہ no one knows کہ what we are giving, ہم کیا دے رہے ہیں یہ کسی کو علم اور اندازہ ہی نہ ہو. لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹلی طور پر یہ دینے کا ہوتا ہے. اور یہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم احسان کر رہے ہیں. ایک یہ دینا اور ایک ایتھیکل طور پر بھی ہم مسیحوں میں ابھی تک اس بات کا اندازہ سینس ہی نہیں آیا کہ ہم نے دینا کیسے ہوتا ہے. یہ دینا جو ہے ہم اس انداز سے دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے آپ کو اونچا بنا رہے ہیں اور کسی کو نیچا. ہمیشہ کبھی بھی آپ دیں تو اس انداز سے دیں کہ آپ اس انداز, یہ آپ کا یہ ہو پوزیشن, یہ ہو پوزیشن کبھی بھی اس طرح سے نہ ہو, کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے میرے اور آپ کے مسیح کی پوزیشن ہے. مسیح آسمان سے ہمیں دیتا ہے اور دیتا ہے. انسان ہمیشہ خدا سے لیتا ہے, اور جو لیتا ہے اس کے لیے ہوئے کوئی ہم دے رہے تو ہمارا انداز یہ نہ ہو, بلکہ اس کے لیے ہوئے کو ہمارا انداز پوزیشن یہ ہو. اور جب ہم دیتے ہیں, بہت دیتے ہیں تو پھر بہت کاٹتے ہیں, کم دیتے ہیں تو کم کاٹتے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بہت دیں اور بہت کاٹیں, اور وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم کم بھی دے رہے ہیں, ہماری حالت اس طرح کی, ہمارے ریسورسز وسائل اس طرح کے نہیں ہیں, ہم کم بھی دے رہے ہیں. خدا ہماری نیت ٹھیک ہے تو خدا کے حضور میں مجھے اپنے سنڈے اسکول کا وہ ایک گیت یاد آ گیا, اور اس دن میں لیٹا ہوا گا رہا تھا, اپنے بیٹے کو سنا رہا تھا. ابھی تو ہوں میں چھوٹا بہت, ہوں گا بڑا تو دوں گا بہت, پیار تجھے میں کرتا ہوں, خوشی سے تجھ کو دیتا ہوں. اب میں اسے سنا رہا تھا تو میرے یہ دل میں احساس آیا کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں
اس وقت ہمارے خیالات اونچے ہوتے ہیں خدا کو دینے کے معاملات میں، لیکن جب جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اور وہی مسائل ہمیں رکاوٹ ہماری زندگی میں دینے میں ثابت ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دوں گا بڑا تو دوں گا بہت، وہ تو بالکل دینے سے ہی جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ہوتا کیا دیتے ہیں لیکن اس لحاظ سے نہیں۔ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو، ببلیکل ٹیچنگ یہ ہے کہ ہم خدا کو دیں اور بکثرت طور پر اس سے برکات بھی حاصل کریں۔ آئیے دیکھیں ذرا نامہ باب روز کی دوس گرنتھ کے نامہ باب 7 آیت، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دیں، اور خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ بحالت مجبوری خدا پسند نہیں کرتا، اور خدا ایسوں کو بالکل ہی نہیں پسند کرتا جو بحالت مجبوری یا جبری طور پر وہ انہیں مجبور کیا جائے، قائل کیا جائے کہ وہ خدا کو دیں، بلکہ خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ خوشی سے دیں۔ خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ خوشی سے خدا کے حضور میں گزرانے اپنے ہدیے اور شکر گزاریاں، اور جب خدا کے حضور میں گزراتے ہیں تو یقیناً پھر خدا بھی بکثرت طور پر خوش ہو کر مہربان ہوتا ہے۔ خدا بھی مہربان ہوتا ہے، اپنی برکتوں کو جاری کرتا ہے، اور برکتیں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ برکتیں کس اعتبار سے جاری ہوں گی۔ شاید بظاہر آپ مالی طور پر، وقتی طور پر نہ بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ خدا آپ کو اپنی برکتوں کو، ایسی برکتیں بھی ہیں جو نادیدہ طور پر ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو ہمیں شاید ہم ان کا اندازہ لگانے سے وقتی طور پر قاصر ہو، لیکن خدا وہ ہمیں بخش چکا ہوتا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ برکتیں، لیکن خدا ہمیں دے چکا ہوتا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دیتا ہے، وہ ہماری رکاوٹوں کو ختم کر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ مسائل جو ہماری زندگی میں ابھرنے والے ہوتے ہیں، ان مسائل کا خاتمہ کر چکا ہوتا ہے۔ کب؟ جب ہم خوشی سے خدا کو دیتے ہیں، اور وہ بھی ان ریسپانس اپنی برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور سر کو جھکائیں۔ آج میرے مضمون تھا چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر چیریٹی کے طور پر بھی دیتے ہیں، بعض لوگ چیریٹی کے طور پر فلاں اس جگہ پر دے دیا، فلاں اس جگہ پر دے دیا، لیکن بیسٹ چیریٹی کے لیے ہمارے لیے خدا نے کلیسیا کو قائم کیا ہے، جہاں سے ہم مسیحوں کی خیرات ہو سکے، جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، ان کو دیا جائے، اور ہم خدا کو دیتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں برکت سے نوازتا اور اپنی برکتوں میں اضافہ کرتا ہی جاتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور سر کو کہ وہ خدا کو دے، بہت جلدی سے کھڑے ہو جائیں، اپنے وسائل میں سے جو کچھ خدا نے انہیں بخشا ہے وہ چرچ میں، میرا مضمون ہے چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی، وہ دے خدا کو جو بھی خدا نے انہیں وسائل بخشے، بحالت خوشی، بحالت مجبوری نہیں، بحالت خوشی، وہ خدا کو دے، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یقیناً خدا
ایسا نہیں ہے کہ برکت نہیں بخشے گا، خدا ایسا نہیں کہ برکت نہ دے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال میرے والد صاحب بشپ پروفیسر ڈاکٹر لیاس شدت کو لے، میرے سامنے زندہ مثال یہ دیا خدا نے بے شمار دی۔ ہم جب خدا کو دیتے ہیں تب خدا بے شمار۔ کبھی کبھار ہم ان برکتوں کا اندازہ لگانے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ خدا نے برکتیں کیا بخش چکا ہوتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور سر کو جھکائیں۔ ہاللیلویا۔ میرے پیچھے میں کہیے، آئے خدا یسو میں تیرے حضور آیا، تو مجھے چھو مجھے فضل بخش کہ میں تجھے دیا کروں، کیونکہ تیرے گھر میں دینے سے، تیری کلیسیا میں دینے سے، چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور برکت تو بخشتا۔ خداوند مجھے فضل بخش کہ میں ضروری جو کچھ تو نے مجھے دیا میں جو تجھے دوں، جو وسائل تو نے مجھے بخشے وہ میں تجھے دیا کروں، ان میں سے تجھے دوں، تاکہ تیری باکمال برکات میری زندگی، میرے خاندان، میرے گھرانے میں جاری ہوتی ہے۔ یسوع نام میں مجھے توفیق بخش کہ میں خوشی سے تجھے دیا کروں، یسوع نام میں آمین۔ خدا آسمان کے خدا، ان تمام بدنوں زندگیوں کو تیرے حضور لائے، تو فضل بخش کہ یہ تیرے گھر چرچ میں دے، کیونکہ چرچ میں دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور برکت تو بخشتا، کیونکہ تو اپنے گھر میں سکونت کرتا ہے۔ تیرے کلام مقدس میں بھی یہ مرغوم ہے، خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت بخشے، اور سیون تیرا گھر۔ آئے خداوند لشکروں کے پاک خدا، تیری کامل برکات آئے خداوند ان پر جاری ہو، جبکہ انہوں نے مصمم ارادہ کیا کہ تجھے دیا کریں اور دیں گے، تو خداوند انہیں فضل بخش کہ یہ اپنی برکات کو بھی حاصل کریں، یسوع نام میں آمین۔ God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، تشریف رکھیے۔